مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ہیروشیما میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی ہے اس کی تفصیلات ایک کتاب میں محفوظ کی گئی ہیں جو 1971 میں ہیروشیما سٹی ہال کی طرف سے 5 جلدوں اور 4000 صفحات میں شائع کی گئی تھی، اور اس کا جاپانی نام ہے ہیروشیما گینباکو سینسائشی، یعنی ہیروشیما کی ایٹمی جنگ کی تباہی کا ریکارڈ۔ یہاں میوزیم میں اس ریکارڈ کے خاص اقتباسات پر مشتمل ایک کتابچہ فروخت ہو رہا ہے۔ ایٹم بم کا یہ المیہ دوسری جنگ عظیم میں پیش آیا، اور ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم کیوں گرایا؟ اس سوال کا جواب اس مختصر تعارفی کتابچے میں دیا گیا ہے جو ہیروشیما یادگار امن میوزیم میں ہر آنے والے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ 1945 میں جنگ کے دوران جاپان کی طاقت بہت کمزور ہو چکی تھی، اور امریکہ چاہتا تھا کہ یہ لمبی جنگ اب کسی طرح اختتام تک پہنچے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کئی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ وہ خود جاپان کے اندر اپنی فوجیں بھیج کر ایک فیصلہ کن حملہ کرے اور اس کام کے لیے اپنے اتحادی روس سے مدد حاصل کرے، اور بالآخر جاپانی حکومت کو یہ یقین دہانی کرا دے کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو ان کا شہنشاہی نظام باقی رکھا جائے گا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ جاپان پر ایٹمی حملہ کر کے ایسی تباہی پھیلائے کہ جاپان ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائے۔ امریکہ نے ان دو راستوں میں سے ایٹم بم گرانے کا راستہ اس لیے اختیار کیا کہ اگر پہلی صورت اختیار کی جاتی تو اندیشہ تھا کہ فتح کے بعد جاپان میں روس کا اثر و نفوذ بہت بڑھ جائے گا، جسے روکنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس نے وہ راستہ اختیار کیا جو سیاسی اعتبار سے اس کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ اس کتابچے کے مطابق ایٹم بم کا نشانہ بنانے کے لیے ہیروشیما کے شہری علاقے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ اس شہری علاقے میں اتحادی فوجوں کا کوئی قیدی موجود نہیں تھا جسے ایٹم بم سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ بہرکیف ہوا یہ کہ 15 اگست 1945 کی رات کو ہیروشیما پر رات بھر وقفے سے عام قسم کی بمباری ہوتی رہی، جس کی بنا پر لوگ سو نہیں سکے۔ یہاں تک کہ صبح ہوئی تو آسمان کے صاف ہونے کا اعلان ہوا اور لوگ اپنے اپنے کام پر جانے لگے، لیکن 8:15 بجے کے قریب ریڈیو سے اعلان ہوا کہ 3 دشمن طیارے سائجو تک پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ اعلان مکمل نہیں ہوا تھا کہ تمام لوگ بیک وقت خوفناک دھماکے، زلزلے، تیز روشنی، جھلسا دینے والی گرمی، غرض ایٹم بم کی تمام تباہکاریوں کا شکار ہو گئے۔ یہ بم ایک امریکی جنگی جہاز B-29 نے گرایا تھا جس کا نام اینولا گے تھا۔ اس بم کی لمبائی 120 انچ، قطر 28 انچ اور وزن 9000 پاؤنڈ تھا۔ یہ گرنے کے 43 سیکنڈ بعد پھٹا اور اس سے 5 کروڑ سینٹی گریڈ گرمی خارج ہوئی۔ گرتے ہی 1 سیکنڈ کے 10,000ویں حصے میں 180 فیٹ قطر کا ایک آگ کا گولا پیدا ہوا جس کا اندرونی درجہ حرارت 3 لاکھ سینٹی گریڈ تھا۔ اسی کے ساتھ پورے شہر پر 8.2 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے زلزلے کی شدید لہر آئی جس میں 20,000 ٹن کے برابر تباہ کن طاقت تھی۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2.5 کلومیٹر کے علاقے کی تمام عمارتیں تو راکھ بن گئیں، ہر جگہ آگ بھڑک اٹھی، کھڑکیوں کے شیشے 2 میل دور تک بکھر گئے، زلزلے کے جھٹکے 37 میل تک محسوس کیے گئے، آنکھوں کی خیرہ کر دینے والی روشنی کم از کم 8 میل تک نظر آئی، پورے شہر پر دھوئیں کا بادل ایک چھتری کی شکل میں چھا گیا، وقفے سے زمین سے آگ کے ستون فضا میں بلند ہوتے رہے۔ لوگوں نے پناہ لینے کے لیے شہر کے وسط میں گزرتے ہوئے دریا میں چھلانگیں لگائیں، لیکن دریا میں گرداب پیدا ہو چکا تھا، اسی لیے وہ سب وہیں ڈوب کر مر گئے، اور بعد میں دریا میں اتنی لاشیں بکھری پڑی تھیں کہ ہر طرف سطح سے پانی بمشکل نظر آتا تھا۔ سڑکوں پر لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ بعض حاملہ عورتوں کی لاشیں اس طرح پائی گئیں کہ ان کا پیٹ پھٹا ہوا تھا اور وہ بچہ ان کے برابر پڑا ہوا تھا جو پیدا ہونے سے پہلے ہی رخصت ہو چکا تھا۔ بم گرنے کے 15 منٹ بعد ایک عجیب قسم کی سیاہ بارش برسنی شروع ہوئی جس میں کالے کالے اولے تھے۔ یہ بارش میلوں تک 4.25 گھنٹے برستی رہی، اور جن کے سروں پر یہ بارش زیادہ مقدار میں پڑی ان کے سروں کے بال اڑ گئے، اور جن لوگوں کے پیٹ میں اس کا پانی چلا گیا وہ 6 مہینے تک پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا رہے۔ 11 بجے دوپہر سے 2 بجے سپہر تک شہر میں ہوا کے بگولے رقص کرتے رہے جن سے آس پاس کی آبادیوں کی چھتیں اڑ گئیں۔ 1 انچ موٹی پلیٹیں بھی ان بگولوں کی زد میں آ کر اڑتی نظر آئیں، اور بعض انسان بھی ہوا میں اڑ کر ایک دریا کے پل سے جا ٹکرائے۔ دریاؤں میں پیدا ہونے والے بگولوں نے پانی کو 8 فٹ اوپر اٹھا دیا۔ بم گرنے کی جگہ سے کم از کم 2.5 کلومیٹر دور جو لوگ زندہ بچ رہے تھے
وہ بھی یا تو مذکورہ بالا تباہکاریوں کے نتیجے میں زخمی ہوئے یا تابکاری کے اثرات سے ان کے جسم جھلس گئے۔ جن تک تابکاری اثرات زیادہ شدت کے ساتھ پہنچے ان کے جسم کا گوشت بہنے لگا۔ بہت سے شدید بخار، دستوں اور الٹیوں میں مبتلا ہوئے جو بکثرت جان لیوا ثابت ہوئیں۔ چونکہ بیشتر ہسپتال تباہ اور ان کے ڈاکٹرز ہلاک ہو چکے تھے، اس لیے ان زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہنگامی طور پر جو امدادی مراکز قائم کیے گئے وہ سراسر ناکافی تھے۔ ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے 3 دن بعد امریکہ نے دوسرا ایٹم بم ناگاساکی پر گرایا۔ یہ چونکہ نسبتاً چھوٹا علاقہ تھا اس لیے اس میں ہیروشیما کے مقابلے میں کم تباہی ہوئی۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 39,000 اور زخمیوں کی تعداد 25,000 تھی اور شہر کا 40% حصہ تباہ ہوا تھا۔ اس میوزیم میں ایٹم بم کی تباہ کاریوں کے مختلف مناظر دکھانے کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ان مناظر اور حالات کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسلیں ہیروشیما سے سبق حاصل کر کے اس بات کی کوشش کریں کہ ہیروشیما کا المیہ دنیا کی کسی اور جگہ رونما نہ ہو اور پوری انسانیت مل کر دنیا کو ایٹمی حملوں کا نشانہ بننے سے روکنے کے لیے کام کرے۔ میرے پاس انسائکلوپیڈیا یا برٹینیکا کا جو قدیم ایڈیشن مطبوعہ 1950 تھا، اس میں ایٹم بم کا تعارف کراتے ہوئے اس کی تباہ کاری کا حال تو بعد میں بیان کیا گیا تھا، لیکن مقالے کا آغاز چرچل کے اس جملے سے کیا گیا تھا کہ پہلا ایٹم بم جو ہیروشیما پر گرایا گیا تھا اس کے بارے میں اندازہ یہ ہے کہ اس نے 10 لاکھ امریکیوں کی جان بچائی، کیونکہ اگر ایٹم بم نہ گرتا تو جنگ جاری رہتی اور اس میں 10 لاکھ امریکی مر جاتے۔ اندازہ لگائیے اپنی اس ہلاکت خیز کارروائیوں کی تعویل کرنے کے لیے یہ لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یوٹیوب ایک بہت بڑی دنیا ہے اور آپ ہمیں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچائی جا سکے، کیونکہ علم ضروری ہے۔